ایک عظیم صوفی کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے کہ کرۂ ارض پر حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑھ کر مزاج آشنائے رسول کوئی نہیں ہوا۔ بے شک بے شک۔ آپ نے ہر بار اپنے صاحبزادوں کے نام کیوں تجویز کیے، اور ہر بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدلا اور اصلی نام کا اعلان فرمایا اور اس نام رکھنے کی نسبت خدا سے کی؟ تو ان صوفی کا کہنا یہ ہے کہ امیر المومنین علی ہر بار یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ اعلان فرمائیں، ہر بار یہ اعلان مسرت کریں۔ تو ولادت امام حسن کیسے ہوئی، کیا خوشیاں منائی گئیں، رسول اللہ کو محبت کتنی تھی حضرت امام حسن سے، اور پھر جو مشابہت کا شرف ہے اس پر ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چنیدگی کے باب میں اور انتخاب کے باب میں امتیازات کی حامل شخصیات کو ہمیشہ سامنے لاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کمال کی اور فضائل کی انتہا کر دی گئی تھی، اور جمال کی بھی۔ اب یہ جو کمال ہے، جمال ہے، سبحان اللہ، اور یہ جو امتیازات ہیں ان کو صحیح معنی میں اٹھانے والے ظروف عالیہ بھی چاہیے تھے۔ ان ظروف عالیہ کا جسم کیسا ہونا چاہیے، دماغ مبارک کیسا ہونا چاہیے، قلب مبارک کیسا ہونا چاہیے، روح مبارک کیسی ہونی چاہیے، اس جگہ کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو حسنین کریمین کا انتخاب سامنے آتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بہت سے فضائل کا اظہار حسنین کریمین کے ذریعے کروایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری تصوف کی دنیا کا سب سے مستند ترین بندہ بے شک وہ یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی جو محبت مانگی ہے اور اپنی اولاد کی محبت کو اپنی محبت اور اللہ کی محبت تک پہنچنے کا جو ذریعہ اعظم قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شاہراہ جا رہی ہے نا سیدھی مدینے اور عرش کی طرف جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس لیے یہ ایک بہت گہرا رنگ ہے۔ تو پھر لامحالہ جو اس کی ابتدا ہوگی، یہاں شباب ہوگا، یہاں شہادتیں ہوں گی، تو ہر رنگ ہی بڑا نرالا ہے، بڑا انوکھا ہے، اس میں امتیاز ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جب ظہور پذیر ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اطلاع دی جاتی ہے، اور پھر جب یہ ان کی ولادت کا باقاعدہ ظہور ہو رہا ہے نا، اس وقت جو روحانیت کا، اللہ اکبر، جو نورانیت کا اور جو وقار کا ماحول ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک شروع سے شعور تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں جو اولاد نے آنا ہے اس کے اندر چنیدگی کا رنگ فطری ہی ہونا ہے۔ حضور جن خوش نصیبوں نے ولادت حضرت امام حسن کا موقع دیکھا، ولادت حضرت امام حسین کا موقع دیکھا، ان کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر انوار اور تجلیات اور برکات کا کیا عالم ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہرحال جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اطلاع پہنچائی گئی، پھر جیسے آپ نے خوبصورت جملے بتائے کہ ان کے ناموں کے وقار کو بھی ظاہر کیا گیا۔ اگر یہاں قبلہ نظامی صاحب ایک جملہ میں گزارش کروں، یعنی حسن نے اپنے آپ کو لا شریک رکھنے کے لیے حسن کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا جی لفظ بھی ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے، صرف تھوڑا سا اعراب میں فرق کر دیتے ہیں، تو گویا کہ ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسن ہے، اور درمیان میں مشابہت مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا رنگ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ تو پھر جب آپ کو لایا گیا، اب قبلہ نظامی صاحب اندازہ لگائیں، جس چہرے کو ایک دفعہ ایمان کے ساتھ دیکھنے والا
وہ کس کمال تک جاتا ہے. تو یہ صاحبزادگان کا کیا رنگ ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ دیکھا ہے. آپ کے لب مبارک جنہوں نے چوسے ہیں اور آپ کی الوہی اور صوت سرمدی والی سبحان اللہ. آواز کانوں میں سنی ہے دونوں طرف. ہاں ہاں تو کیا اندازہ لگا اللہ سکتے ہیں اکبر. وہاں اپنائیت کا، وہاں روحانیت کا، وہاں وقار کا اور محبت الہ اور محبت رسول کا وہ کون سا کرینہ ہے جو وہاں کار فرما نہیں ہے.